الحمد للہ رب العالمین۔ عورت کا وہی احرام ہے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، اسی میں وہ نیت کر لے، 2 رکعت پڑھ لے اور کپڑا آگے کھینچ کے لٹکا لے، نقاب نہ باندھے۔ عورتیں حجر اسود میں اگر دھکا لگتا ہے، غیر مرد کا بدن لگتا ہے تو دور سے اشارہ کر دیں۔ ہمیں پاکستان سے رہائش دور ملی ہے تو وہیں قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیں، یا آپ کی والدہ بوڑھی ہیں تو گھر میں پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے ڈالتی تھی۔ بیت اللہ کو ہاتھ لگانا نہیں، ملتزم پہ ہاتھ لگا کے دعا کیا کریں۔ انٹرنیٹ پہ جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا طریقہ ہے۔ طواف کے دوران کھانا پینا اگر مجبوری ہے، افطار کرنا ہے، کھجور کا ایک دانہ کھا لیا، کوئی حرج نہیں۔ تورات، زبور اور انجیل جو ہیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، بعض سریانی زبان میں نازل ہوئیں۔ طواف کے دوران نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ نماز جنازہ میں بھی سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں، اگر اذان ہو جائے ہوتی رہے کیا ہے بھائی، کوئی تو اس کا جواب دے رہا ہوگا، ضروری تو نہیں اسی حالت میں وہ جواب دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ، جب رکوع میں ہوں تو آپ اپنے سامنے نیچے، اور جب بیٹھیں تو پھر اپنی گود میں نظر رکھیں۔ محترم خان غلام فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کسی نے حرام طریقے سے مال کمایا، اب وہ مسجد میں لگائے، بالکل ناجائز ہے۔ میری کزن کو کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ ماموں سے اپنی ماں کا حصہ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور ماں باپ کی مانتے، یہ بالکل گناہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی خاوند کا حق ہے۔ کہتے جی کہ میں نے دوستوں سے کہا کہ درباروں میں نہ جاؤ، انہوں نے کہا حضور کے لعاب کو پانی میں صحابہ منہ پہ ملتے تھے، تو حضور نبی تھے، یہ دربار والے نبی ہیں، ان کی درباروں پر تمہیں کون سا لعاب ملتا ہے؟ یہ تو الٹا، جو تمہارے گھر پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں دینے پڑتے ہیں۔